بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ معراج کا واقعہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ تفصیل سے ہمیں بتایا جائے، کیونکہ پہلے کچھ سالوں میں جمعے کے اندر جو ہے وہ واقعہ معراج بھی بیان ہوتا رہا ہے اسی مہینے کے اندر۔ چلو یہ رجب کا مہینہ اسی مناسبت سے معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں جو حضرت نے تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے وہی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ بیت المقدس سے آگے کا جو سفر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایک سیڑھی کے ذریعے ہوا جس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما تھے۔ نیم خواب کی حالت تھی کہ اچانک جو ہے وہ جہاں آپ سوئے ہوئے تھے اس کمرے کی چھت پھٹتی ہے اور چھت سے جبریل امین اترے، اور جبریل کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ انہوں نے آ کر آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ یہ چھت کی طرف سے جبریل کا آنا یہ اشارہ تھا کہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، ورنہ آنے کا دستور تو دروازے سے ہے، چھت سے نہیں ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر وہ مسجد حرام میں لے آئے۔ وہاں جو ہے حتیم کی جو جگہ ہے وہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو چیرا گیا، جیسے دل کا آپریشن کرنے کے لیے یہ سینے کو چیرا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو بہت بڑی پلیٹ کی شکل میں، اس کے اندر جو ہے ایمان و حکمت سے وہ جو بھرا ہوا تھا، تو اس ایمان و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا اور ٹھیک کر دیا گیا، اور دونوں کندھوں کے درمیان، یہ جو ہے ان کو شانے کہتے ہیں اردو میں، دونوں کندھوں کے درمیان یہاں پر جو ہے مہر نبوت لگا دی گئی۔ مہر نبوت جو ہے وہ لگا دی گئی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جو مہر نبوت تھی یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، یا وہ جیسے پہلے دور کے اندر وہ جہاں دلہنوں کو بٹھایا جاتا تھا تو وہ سٹیج سجایا جاتا تھا تو وہ چھوٹی چھوٹی سی جو لٹکنے والی گھنڈیاں سی ہوتی تھی، کنڈیاں سی کپڑے کی بنی ہوئی،
اس طریقے کا جو ہے وہ بنا ہوا یہ شکل تھی مہر نبوت کی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہر نبوت لگا دی گئی کہ آپ کے بعد اب کوئی اللہ کا آخری نبی نہیں ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس سے ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سفر آسمانوں کا کرنا تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں جنت اور دوزخ کو جو دیکھنا تھا وہ قوت، وہ صلاحیت آپ کے دل کے اندر رکھ دی گئی تاکہ وہاں کے مناظر آپ جو ہے وہ برداشت کر سکیں، وہاں کے جو ہے آپ واقعات دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے۔ چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کوئی بڑا حادثہ، بڑا واقعہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ہے وہ قوت اور پاور اور زیادہ کر دی گئی تاکہ وہاں کے مشاہدات کو، وہاں کے واقعات کو جب دیکھیں تو آپ کا قلب مبارک اس کو برداشت کر سکے۔ ورنہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا نا، یا اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں اللہ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ پہ اللہ کی تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، برداشت نہ ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اس لیے زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو صاف کیا گیا اور دھویا گیا۔ اس سے بعد حضرات نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی وہ جنت کے پانیوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اگر جنت کا پانی زمزم کے پانی سے افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے جنت سے پانی لایا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جو دھونے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہی اللہ کے نزدیک تمام پانیوں سے افضل ترین پانی تھا، اس لیے اس پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ تو بہرحال مسجد حرام سے جبریل و میکائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ براق ایک جنتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا، سفید رنگ کا تھا، رفتار اس کی جو ہے وہ بہت تیز تھی۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، جیسے بجلی کی رفتار تیز ہوتی ہے نا، ادھر بٹن دبایا اور سینکڑوں میل دور بجلی پہنچ گئی، تو اسی طریقے سے جو ہے اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اس قدر تیز رفتار تھی۔ اور آج کل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہوائی جہازوں نے آ کر اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ اس وقت لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اتنی تیز ترین سواری کیسے ہو سکتی ہے، تو آج جہاز سے بھی آگے جو راکٹ بنے ہیں وہ ترقی کا دور ہے، تو انہوں نے رفتار کو اور زیادہ تیز کیا، تو ان چیزوں نے آ کر اس مسئلے کو ہمیں سمجھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سواری پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا، جیسے جانور کرتے ہیں، سر مارتے ہیں، سوار نہیں ہونے دیتے۔ تو جبریل امین آگے بڑھے، براق کے کان میں کہا کہ یہ شوخی کیسی، یہ تیری پشت پر آج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا، تجھے پتہ بھی ہے کون سی ہستی تجھ پہ سوار ہو رہی ہے۔ تو شرم کا مارا براق جو تھا اس نے اپنا سر جھکا لیا اور پسینوں پسینی ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ ایک طرف جبریل تھے، ایک طرف میکائیل تھے۔ اس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، جبریل نے سوار کیا اپنے اعزاز کے لیے کہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے، تو فرشتوں کا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رکاب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو اٹھا کر براق پر سوار کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے گا کہ اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کس قدر تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزرا جس میں کھجور کے درخت تھے۔ جبریل نے مجھے عرض کیا کہ یہاں اتر کر نفل نماز پڑھیے گا جی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبریل نے کہا آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ مدینہ کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے وفاء الوفا، عربی کے اندر ہے، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب والے مصنف نے مدینہ منورہ کے 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں، 100 سے زیادہ نام لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک نام یہ یثرب بھی تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس نام سے اس جگہ کو پکارا جاتا تھا۔ تو فرمایا آپ نے یثرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ تو یہ آگے پھر اس واقعہ کی عجائبات اللہ نے جو ظاہر کیے وہ شروع ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔